بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے ٹائم مینجمنٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اب میرا آپ حضرات سے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ویسٹ نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے مقصد حیات کو بامقصد بنایا؟ جی، آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ وقت ہے، کیونکہ وقت ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالی نے وقت کی قسم کھائی، کبھی زمانے عصر کی قسم کھائی، کبھی فجر کی قسم کھائی والفجر، کبھی رات کی قسم کھائی واللیل، کبھی جو ہے چاش کے وقت کی قسم کھائی والضحیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بڑی عبادات ہیں ان کے اوقات مقرر کر کے بتا دیا کہ عبادت بھی عبادت اسی وقت تک بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو مقرر وقت پر ادا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ دنیاوی کام جو وقت مقرر پر ادا کیے جائیں تو یہ کام اس وقت میں چھپے ہوئے خیر کو باہر نکالنے کا سبب بنتا ہے، اور اسی کو برکت کہتے ہیں۔ اور جس کو برکت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مہینوں کے کام کو دنوں میں کروا دیتے ہیں، اور اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں، ہمارے اسلاف کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن وقت جتنا قیمتی ہے انسان اس سے اتنے ہی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اپنے آپ کو فراغت سے وہی شخص بچائے گا جو اپنے آپ کو اہم سمجھے گا، اور اپنے آپ کو اہم سمجھنا PTCC کے بنیادی خیالات میں سے ایک خیال ہے۔ اور جس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا تو پھر وہ اپنے کسی لمحے کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کسی میننگ فل کام میں اپنے وقت کو لگائے گا اور مائنڈ فلی ہو کر لائے گا۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کا واعد ہے۔ واٹ یہ ہے کہ آپ کو تمام کام سر انجام دینے کے بعد فری ٹائم مل جائے، اور دن کے آخر میں آپ کا انرجی لیول بھی جو ہے وہ ڈراپ ہونے سے بچ جائے، جس میں آپ غور و فکر اور تدبر کر سکیں، رشتوں کو نبھا سکیں، اپنے آپ کو جواب دہی کے قابل بنا سکیں وغیرہ۔ جب ہمارا وقت اتنا قیمتی ہے تو اب ہم اس کو کیسے استعمال میں لائیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے کاموں کا جائزہ لینا ہوگا کہ کون سا کام ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے اور کون سا ارجنٹ۔ ارجنٹ کام اس کو کہتے ہیں کہ جو مقرر وقت کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں پہلے کی طرح نہ کیا جائے، اور امپورٹنٹ کام اس کو کہتے ہیں جو ہمیں اپنے ورتھ وائل گول کے قریب کرتے ہیں۔ ان کو ہم چار کوارٹرمنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں Q1 Q2 Q3 اور Q4، جیسا کہ میں نے پیچھے بنایا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی میں نے اس میں دکھایا۔ یہ جو آپ کو کوارٹرنٹس نظر آ رہے ہیں اس میں Q2 میں رہنے والے لوگ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، فلاسفہ، لیڈر اسی Q2 کے خانے میں نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کو Q1 میں لے چلتا ہوں۔ یہاں آپ کو آخری تاریخ میں بل کی لائن میں کھڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اور اینڈ وقت پر اسکول کے لیے بھاگتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگ دیکھنے ہیں تو وہ اسی Q1 میں نظر آئیں گے، ہے نا۔ اب آپ جو ہے کو میں Q4 میں لے چلتا ہوں۔ یہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے ناکام لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں بالکل نہ جائیے گا۔ یہ Q3 ہے، اگر Q2 والا اس میں پھنس جاتا ہے تو وہ حکمت کے ذریعے سے اس سے نکل آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے Q2 میں سروائیو کریں اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں آپ کا بھی نام آ جائے، تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اپنی زندگی سے جتنے بھی غیر اہم کام ہیں ان کو نکال دینا۔ تو Q3 اور Q4 اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ نے Q2 کو جو ہے ویلنٹائر پہ جانے سے بچا لیا تو آپ Q1 سے بچ جائیں گے۔ Q2 میں رہتے ہوئے بھی آپ مطمئن نہ ہوئیے، بلکہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک چوکیدار کو رکھیے تاکہ وہ وقت کے چور سے آپ کی حفاظت کر سکے۔ وقت کے چور آج کل جو ہے سب سے بڑا وہ موبائل ہے، میڈیا ہے۔ یہ یہاں تک میری گفتگو ختم۔ مجھے کیا فائدہ ہوا اس کورس سے؟ تو الحمدللہ اپنے وقت کو 30 مینیج seconds کرنے left. سے بہت فائدہ ہوا۔ اس کے ذریعے مجھے فری ٹائم میسر آیا، جس میں غور و فکر کی راہ ہموار ہوئی، تعلقات کی پانچوں جہتوں پر کام کرنے کا موقع ملا، خصوصاً بچوں کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ اب الحمدللہ زندگی میں ہٹو بچوں کا شور نہیں ہے، اور ہر چیز اپنی رفتار سے جاری و ساری ہے۔ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔